نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیا ہے، اسی لیے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں، چاہے وہ فرعون کی طاقت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرعون کی قوت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمرود کی قوت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو جہل کا لشکر ہی کیوں نہ سامنے آ جائے، کتنی بڑی قوت مرضی آ جائے، جتنی مرضی قوت بڑی آ جائے، جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کوئی، جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا کوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں میں مسلمان ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور آگے کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا تو مسلمان ہو کر گزاروں گا، دین اسلام پر گزاروں گا، اور اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں دین اسلام پر مروں گا۔ حضرات ذوالفقار ذرا غور کیجئے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی بیان کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اپنی زندگی گزاروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر گزاروں گا، اور اگر مجھے موت بھی آ جائے، موت بھی آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر آئے گی۔ حضرات ذوالفقار جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کوئی کر سکتا۔ حضرات ذوالفقار آگے چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کا نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کیا میرے بیٹوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی دین کو منتخب کیا ہے، کسی دین کو پسند کیا ہے تو وہ دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور تم نے اسی پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ذرا غور کیجئے ہم اپنی اولادوں کو کیا وصیت کرتے ہیں، کیا میرے بیٹے فلاں دکان تمہاری ہے، فلاں کاروبار تمہارا ہے، ہم اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کاروبار تمہارا ہے تم اسے سنبھال لینا، انہیں یہ نہیں وصیت کرتے کیا میرے بیٹو یہ دین اسلام ہے، اسی پر تم نے زندگی گزارنی ہے، یہ مسجدیں ہیں اس میں آ کر تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ مسجدیں ہیں یہاں آ کر نماز پڑھنی ہے، یہ مسجدیں ہیں یہاں آ کر اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ میرے بھائی کیسے کرتا وصیت، کیوں اس نے خود نہیں یہ نماز پڑھی، اس نے خود کبھی مسجد میں پاؤں نہیں رکھا، اس نے خود کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں کیا۔ حضرات ذوالفقار ذرا غور کریں، اپنے گروباروں میں جا کر دیکھیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کہیں ہم برے راستے پر تو نہیں چل رہے، کہیں ہم جہنم کے راستے پر تو نہیں چل رہے۔ حضرات ذوالفقار ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے بیٹو اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور تم نے اسی پر اپنا زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے تو دین اسلام پر گزارنی ہے۔ حضرات ذوالفقار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔